السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کردہ ہوا واقعہ، جو کہ ایک موت کے متعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص بیمار ہو گیا۔ ہم لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک بیمار بے حس و حرکت ہو گیا۔ ہم نے اس کو مردہ سمجھ کر کپڑا ڈھانک دیا اور اس کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ جب ہم اس کو غسل دینے کے لیے اٹھانے گئے تو اس نے حرکت کی۔ ہم سب نے کہا سبحان اللہ، ہم تو سمجھے تھے تم مر چکے ہو۔ یہ سن کر اس شخص نے کہنا شروع کیا، بے شک میں مر چکا تھا۔ مرنے کے بعد مجھ کو میری قبر میں لے گئے۔ ایک خوبصورت اور خوشبودار آدمی نے مجھ کو قبر میں رکھ دیا۔ اچانک ایک کالی بدبودار عورت نمودار ہوئی اور اس نے میری برائیاں ایک ایک کر کے اس طرح گنانی شروع کی کہ میں اس سے شرمسار ہونے لگا۔ عورت سے میری بحث ہوتی رہی۔ عورت نے کہا، اچھا چل، ہمارا جھگڑا وہاں طے ہوگا۔ چنانچہ میں چلا اور ایک کشادہ گھر میں داخل ہوا، جس میں چاندی کا ایک چبوترا تھا۔ اس کے ایک گوشے میں مسجد تھی اور ایک شخص کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نمازی نے نماز میں سورہ نمل پڑھنی شروع کی اور پڑھتے پڑھتے کسی آیت پر اٹک گیا۔ میں نے اس کو لقمہ دے دیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے دریافت کیا، تجھے یہ سورج یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ یہ سن کر اس نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک کتاب نکالی اور پڑھنے لگا۔ اسی وقت وہ کالی عورت جلدی سے اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اس نے یہ برائی کی، اس نے یہ برائی کی۔ اور پھر وہ خوبصورت اور خوشبودار شخص بھی آ گیا۔ اس نے عورت کی تردید کرتے ہوئے میری خوبیاں گنانی شروع کی۔ اس پر اس مسجد کے ایک نمازی نے کہا، بندے نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی برائیوں کو درگزر فرما دیا۔ مزید کہا، ابھی اس شخص کی موت نہیں آئی ہے، ابھی تو پیر کے دن اس شخص کو موت آئے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس بیمار شخص نے کہا، تم لوگ اس واقعے کو سامنے رکھ کر خیال رکھنا، اگر میری وفات پیر کے دن ہوئی تو مجھے امید ہے کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سچ ہے اور مجھے نجات ملے گی، اور اگر میں پیر کے دن نہ مرا تو سمجھنا میں نے جو کچھ دیکھا وہ اور کہا وہ بیماری کا ہذیان تھا۔ چنانچہ وہ شخص پیر تک اچھا رہا اور پیر کے دن عصر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بے شک دوستو، ہمیں ہر وقت اپنی موت کے لیے تیاری میں رہنا چاہیے، کیونکہ موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کس وقت ہمارا وقت پورا ہو جائے اور ہمارا اس دنیا سے انتقال ہو جائے۔ بے شک موت وہ حقیقت ہے جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ ابھی ہم دنیا میں تو رہ رہے ہیں، زمین کے اوپر رہ رہے ہیں، لیکن برزخ کا وہ عالم ہوتا ہے کہ جب انسان منتقل ہو جاتا ہے، زمین کے اوپر رہنے کی بجائے زمین کے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی لغت میں برزخ دو چیزوں کے درمیان کو روک دینے کی چیز ہے، اور شرعی اصطلاح میں وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دنیا اور آخرت کے درمیان وہ عالم برزخ کہلاتا ہے جس میں مرنے کے بعد سے قیامت تک آدمی رہتا ہے۔ برزخ مرنے کے دن سے دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک کا زمانہ ہے، جو مراد برزخ میں داخل ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور تمام اشیاء کے نام ان کو سکھائے، مسجود ملائکہ بنایا اور بہشت کو ان کا مسکن بنایا، پھر ان کی منتشار تخلیق کو پورا کرنے کے لیے ان کو زمین پر اتارا۔ اس طرح ان کے لیے پہلا گھر جنت، دوسرا گھر دنیا، تیسرا گھر برزخ، چوتھا گھر پھر جنت مقرر کیا، اور اولاد آدم علیہ السلام کے لیے اول گھر ماں کا پیٹ، دوسرا دنیا، تیسرا برزخ، چوتھا جنت یا دوزخ مقرر کیا۔ ہر گھر کے لیے مناسب احکام معین فرمائے، دنیا کو دار عمل اور مرزا آخرت قرار دیا۔ پسندیدہ اور غیر پسندیدہ اعمال کی تعلیم کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرما کر انسان پر عظیم احسان فرمایا۔ سب انبیاء کی نبوت اور ان کی تعلیم کا حق ماننے والے مومنین اور انکار کرنے والے کافر ہوئے۔ موت سے قیامت تک کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے۔ اس میں مومن راحت میں اور کافر تکلیف میں رہتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو موت کا آغاز، احوال قبر، عذاب قبر اور قبر کا خوف، قبر کی پکار، ان سب ٹاپک پہ میں آپ کو انفارمیشن دوں گی جو کہ کتاب موت کا منظر سے لی گئی ہیں۔
یہ کتاب خواجہ محمد اسلام نے لکھی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کا مطالعہ یقیناً کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور شیئر بھی کرے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ جزاک اللہ۔